بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 65 ملاحظہ فرمائیں۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق کسی گمنام شخص نے اطلاع دی تھی کہ اس کاٹی میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس عام طور پر گمنام کال پر کوئی کارروائی نہیں کرتی، لیکن چند منٹ بعد اسی گمنام شخص نے پولیس کو دوبارہ فون کیا تو ایک پیٹرولنگ کار اس طرف روانہ کر دی گئی اور اس طرح نویتا کے قتل کا انکشاف ہوا۔ اسے سینے میں خنجر مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ابھی تک نہ تو قتل کی وجہ معلوم ہو سکی تھی اور نہ ہی قاتل یا قاتلوں کا سراغ ملا تھا۔ پولیس کو مقتولہ کے ان مہمانوں کی بھی تلاش تھی جن کے بارے میں نویتا نے کنٹری کلب کو بھی اطلاع دی تھی۔ نویتا کے بارے میں چھوٹی چھوٹی خبروں کی صورت میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ کنٹری کلب کے مینیجر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ نویتا کچھ عرصہ پہلے کلب کی ملازمت چھوڑ کر بہتر مستقبل کی تلاش میں شانگ نامی ایک شخص کے ساتھ بینکاک چلی گئی تھی، جہاں ٹائیگر اور پیڈرو جیسے بدماشوں کے حوالے سے ہنگاموں میں الجھی رہی اور ملا کر چند ہفتے پہلے چیانگ رائے واپس آ گئی۔ چند روز پہلے شانگ نامی اس شخص کو کنچن بوری میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جو نویتا کو چیانگ رائے سے بینکاک لے گیا تھا۔ شانگ ڈرگ مافیا کے ایک بہت بڑے ریکٹ کا سرگرم رکن تھا۔ باکس میں ایک اور چھوٹی سی خبر تھی کہ بینکاک میں قیام کے دوران میں نویتا مہاراج اور ویدان کے پاس بھی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور باکس پراسرار شخصیت کے عنوان سے میرے بارے میں بھی مختصر سا چھپا ہوا تھا۔ یہ مختصر سی تحریر بڑے تضادات کی حامل تھی۔ ایک طرف مجھے فرشتہ ثابت کیا گیا تھا جو برائیوں کے خلاف برسرے پیکار تھا، اور دوسری طرف مجھے دنیا کا خطرناک ترین آدمی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ میرے اونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اخباروں میں فانگ یا دارا وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا، البتہ ان پراسرار مہمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ پولیس سے رابطہ کریں تاکہ قاتل کا سراغ لگانے میں مدد مل سکے۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھائی میرے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اخبار اس کی طرف بڑھا دی اور خود وہاں سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو تھائی اخبار کی خبروں پر تبصرے کے لیے تیار تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اخبارات نے رات ہی رات میں یہ مواد جمع کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، لیکن ان خبروں سے نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک عام آدمی کے لیے نتیجہ اخذ کرنا واقعی بہت مشکل ہے، لیکن ہم تم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ قاتل کون ہے۔ ہمیں ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بعض باتیں ایسی ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً تھائی نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مثلاً یہ کہ نویتا بینکاک میں ہونے والے کچھ ہنگاموں میں ملوث رہی ہے اور وہ مہاراج اور میرے ساتھ بھی رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، اس کی تردید تو واقعی نہیں کی جا سکتی، لیکن تمہاری باتوں سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ تھائی بولی، وہ کیا؟ میں نے پوچھا، کیوں نہ گمنام کال کے ذریعے پولیس کو نویتا کے قاتل کے بارے میں اطلاع دے دی جائے؟ پولیس ان کے پیچھے لگ جائے گی اور ہمیں بھی ان سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ جب وہ دونوں طرف سے گر جائیں گے تو یقیناً بدحواس ہو جائیں گے۔ تھائی نے کہا، تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، لیکن پہلے جانکی پرساد کو تلاش کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں مارے جائیں۔ میں نے کہا، کچھ دیر تک خاموشی رہی اور پھر ہم دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ 2 بجے کے قریب تھائی کچن میں چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد خوش گوشت کے قتلے اور ڈبل روٹی کے پیس لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کافی بنا لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تھائی تو وہیں بیٹھی رہی اور میں اٹھ کر تھائی کے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس وقت غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا۔ تھائی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن اور دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ رنگولی کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ تھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو بجنے دو، رنگولی گھر میں نہیں ہے، ہمیں کال ریسیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے رنگولی ہی فون کر رہی ہو اور کوئی اہم اطلاع دینا چاہتی ہو۔ تھائی نے کہا، رنگولی نے اگرچہ جانے سے پہلے فون کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی کہ کوئی کال ریسیو کی جائے یا نہیں، لیکن ممکن ہے کال رنگولی کی ہی ہو اور وہ کوئی اہم اطلاع دینا چاہتی ہو۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ٹیلی فون رنگولی کے بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر ریسیور اٹھا لیا کہ اگر کال رنگولی کے لیے ہوئی تو رانگ نمبر کا کہہ کر فون بند کر دوں گا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو کے جواب میں رنگولی کی آواز سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ماسٹر، میں رنگولی بول رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ جانکی اور پرساد کا پتہ چل گیا ہے، تمہارے لیے ایک اور اہم اطلاع ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ان دونوں کے مل جانے پر میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ چیف آنگ کو پولیس نے نویتا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، رنگولی نے کہا۔ میں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جانکی اور پرساد بالکل محفوظ ہیں، ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں انہیں لے کر 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دی اور تھائی کو جانکی اور پرساد کے مل جانے اور چیف آنگ کی گرفتاری کے بارے میں بتانے لگا۔ تھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے، اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ 2 گھنٹے بڑے صبر آزما ثابت ہوئے۔ میں بار بار دیوار گیر کلا کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ تھائی کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ 8 بج چکے تھے اور پھر وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہونے لگا۔
ملا کر 8:30 بجے رنگولی کی کار گیٹ کے سامنے رکی۔ اس وقت میں برآمدے میں کھڑا تھا، بتی نہیں جلائی، کار رکتے ہی میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ رنگولی گاڑی اندر لے آئی، اس کے ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر جانکی اور پچھلی سیٹ پر پرساد بیٹھا ہوا تھا۔ جانکی کار سے اتر کر مجھ سے لپٹ گئی، اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر تھائی کی طرف دوڑی جو برآمدے والے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ پرساد بھی کار سے اتر کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ہمارا یہ ملاپ دیکھ کر رنگولی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر بآسانی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ رنگولی کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی لائی تھی۔ پرساد اور رنگولی کار سے سامان اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو ہم بھی اندر آ گئے۔ جانکی اور پرساد کی داستان بڑی دلچسپ تھی۔ بینکاک سے یہاں آ کر وہ دونوں YMCA ہاسٹل ہی میں ٹھہرے تھے، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ چیف آنگ کی نظروں میں آ گئے، جس کی وجہ سے انہیں ہاسٹل چھوڑ دینا پڑا۔ بائیکوک ریور کے اس پار چیانگ رائے تھائرن روڈ کے قریب ہی ہندوؤں کی مختصر سی آبادی تھی۔ جانکی دیوی کی ایک جاننے والی ہندو نرس گلاب دیوی بھی یہاں رہائش پذیر تھی۔ وہ عرصہ پہلے بینکاک کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جانکی کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ تقریباً 5 سال پہلے اس کا تبادلہ چیانگ رائے کے سرکاری ہاسپٹل میں کر دیا گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی خطوط اور کبھی ٹیلی فون کے ذریعے جانکی سے اس کا رابطہ رہا تھا۔ YMCA ہاسٹل سے نکل کر جانکی اس کے ہاں آ گئی۔ گلاب دیوی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ اپنے کوارٹر میں اکیلی ہی رہا کرتی تھی، اس لیے پرساد کو بھی وہاں رہنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اسی رات ہم نویتا سے ملنے کنٹری کلب گئے تھے، جانکی بتا رہی تھی۔ ہم ذرا جلدی پہنچ گئے تاکہ نویتا کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی اس سے گپ شپ ہو سکے۔ نویتا میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم نے جب اسے بتایا کہ تم لوگ بھی کل یہاں آ رہے ہو تو اس کی خوشی 2 چاند ہو گئی۔ ہم ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے وہاں اسی کمبخت چیف آنگ کو دیکھ لیا۔ میرا خیال تھا اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا دھیان دوسری طرف تھا۔ میں نے نویتا کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں کلب سے نکل گئے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہمارا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو، کوئی مشکوک شخص بھی ہمیں اپنے پیچھے نظر نہیں آیا۔ میں نے نویتا سے وعدہ کیا تھا کہ دوسرے دن شام کو ہم اس کے گھر آئیں گے۔ دوسرے روز روانگی سے پہلے میں نے فون پر اس کے کاٹھی کا پتہ اچھی طرح سمجھ لیا۔ وہاں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد تمہارا فون آ گیا۔ جانکی نے میری طرف دیکھا۔ تمہاری فون کال کے تھوڑی دیر بعد نویتا کو ایک فون کال اور ملی۔ پتہ نہیں وہ کس کی کال تھی اور اس سے کیا کہا گیا تھا کہ نویتا ایک دم بدحواس ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہم فوراً وہاں سے چلے جائیں۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کس کا فون تھا، لیکن اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے چلے جائیں، وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر لے گی۔ ہم کاٹھی سے نکل گئے، لیکن میرے دل میں شبہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ کہیں جانے کی بجائے ہم کچھ دور اندھیرے میں گنجان درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ اس کے صرف 10 منٹ بعد ایک کار کاٹھی کے سامنے آ رکی۔ کار سے دارا، کیم اور چیف آنگ کو اترتے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ انہوں نے بیل بجا کر دروازہ کھلوایا اور وہ تینوں نویتا کو دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ پرساد نے ان کے پیچھے کاٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے روکے رکھا تھا۔ صرف 7-8 منٹ بعد دارا وغیرہ واپس چلے گئے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب ہم دونوں کاٹھی میں داخل ہوئے تو بیڈ روم کا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ نویتا کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر خنجر محفوظ تھا اور خون بستر کی چادر کو تر کر رہا تھا۔ نویتا کے بچنے کی امید نہیں تھی، اسے فوری طبی امداد بھی فراہم نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ بری طرح بدحواس تھی۔ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ تم لوگ بھی وہاں آنے والے ہو۔ مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ وہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ پرساد وہاں رک کر انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس قدر بدحواس تھی کہ اسے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ مائفا برج کے قریب ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور پرساد نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے پولیس کو اطلاع دے دی کہ اس کاٹھی میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ پرساد کا خیال تھا کہ قتل کے نام پر پولیس فوراً وہاں پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے نویتا کو بچا لیا جائے۔ ہم ٹک ٹک پر بیٹھ کر وہاں سے تھائرن روڈ سرکلر روڈ پہنچے۔ ایک اور ٹیلی فون بوتھ سے پرساد نے پولیس کو دوبارہ وہی اطلاع دی اور اس کے بعد ہم گلاب دیوی کے کوارٹر میں آ گئے۔ میں رات بھر نہیں سو سکی۔ نویتا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ صبح اخبار میں نویتا کے قتل کی خبر پڑی تو میری حالت کچھ اور غیر ہوگی۔ پورا دن اسی کیفیت میں گزر گیا۔ صبح میں نے چائے کا صرف 1 کپ پیا تھا۔ پرساد بھی میری طرح پریشان تھا۔ 4 بجے کے قریب میں کسی کو بتائے بغیر باہر چل پڑی اور پولیس کو یہ اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا کہ نویتا کو کس نے قتل کیا ہے۔ اتفاق سے مجھے کوئی ٹیلی فون بوتھ نظر نہیں آیا اور میں ویوی کے کوارٹر سے بہت دور رک کر کام ریسٹورنٹ تک چلتی۔ ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آ گیا۔ اس طرف جاتے ہوئے نظریں ایک چھوٹے سے شراب خانے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ سامنے ایک میز پر چیف آنگ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ اسی اس طرح اطمینان سے شراب پیتے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا دل تو چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی اس کیفیت پر قابو پایا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چیف آنگ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بوتھ میں داخل ہو کر پولیس کا ایمرجنسی نمبر 191 ملایا اور نام بتا کر اطلاع کر دی کہ نویتا کا قاتل اس وقت مذکورہ شراب خانے میں ہے۔
میں نے شراب خانے کا نام اور چیف آنگ کا مکمل نام لیا تھا تاکہ پولیس آسانی سے اسے شناخت کر سکے۔ میں بو سے نکل کر ایک طرف آڑ میں کھڑی ہو گئی تاکہ چیف آنگ اگر شراب خانے سے نکلے تو چھپ کر اس کا پیچھا کروں۔ ویسے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ جلد وہاں سے اٹھے گا۔ 15 منٹ بعد پولیس کی 2 کاریں شراب خانے کے سامنے رکی۔ چیف آنگ نے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے دھر لیا۔ چیف آنگ کی گرفتاری سے مجھے جو سکون ملا، بڑی طمانینت محسوس ہوئی۔ پولیس چیف آنگ کو لے کر چلی گئی۔ میں اس کے بعد کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پھر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے چائے پی، اور جب میں واپس جا رہی تھی تو راستے میں رنگولی مل گئی۔ اس نے مجھے تمہارے اور تھائی کے بارے میں بتایا۔ مجھے اس پر شبہ ہوا لیکن اس نے تمہارے اور تھائی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے اس پر اعتماد کرنا پڑا۔ میں اسے کوارٹر میں لے آئی۔ پرساد اکیلا ہی تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے چیف آنگ کی گرفتاری کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ رنگولی میں وہاں انتظار کا کہہ کر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 2 گھنٹے بعد ہوئی اور پھر ہم اس کے ساتھ یہاں آ گئے۔ جانکی خاموش ہوگی۔ جانکی اور پرساد کے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹے انہوں نے کس اذیت میں گزارے ہوں گے۔ تم نے انہیں تلاش کر کے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، میں نے رنگولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بھی غالباً کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہاں، اس لیے دیر ہو گئی، رنگولی نے کہا۔ چیف آنگ کو تو پولیس ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا۔ اسے پولیس کے شکنجے سے چھڑانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں نے فانگ پھن کو بھی پولیس ہیڈ کوارٹر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ فانگ پھن؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، رنگولی نے اس بات میں ساری لایا۔ وہ ڈرگ مافیا کے ایجنٹ ہے۔ سنا جنرل کھوراٹ سے بھی اس کے تعلقات ہیں۔ بہت طاقتور ہے ان کا گروہ، اور مجھے یقین ہے وہ لوگ چیف آنگ کو رات تھانے میں نہیں رہنے دیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اب تک وہ لوگ اسے لے جا بھی چکے ہوں۔ میں نے نکارا بھرا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ میں معلوم کروں گی لیکن پہلے کھانا کھا لوں۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آنتیں جلس رہی ہیں۔ میں کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں، ابھی میز پر لگاتی ہوں، رنگولی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی، اور پھر 15 منٹ کے اندر اندر رنگولی اور تھائی نے مل کر میز پر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد رنگولی نے لباس تبدیل کیا اور تیار ہو کر 10 بجے کے قریب اپنی کار پر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہم لاؤنج میں ہی بیٹھے موجودہ صورتحال اور نویتا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ جانکی کو نویتا کی موت کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ رنگولی کی واپسی رات 1 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا، تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ہم سب اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، رنگولی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ فانگ پن 10 بجے کے قریب چیف آنگ کو چھڑا کر لے گیا۔ اس کے لیے اسے خطیر رقم بھی خرچ کرنی پڑی۔ میری اطلاع کے مطابق چیف آنگ اس کے تھوڑی دیر بعد شہر سے باہر کسی خفیہ جگہ پر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں پولیس دوبارہ بھی اس پر ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ انہیں اس عورت کی بھی تلاش ہے جس نے پولیس کو شراب خانے میں چیف آنگ کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کا شبہ تم پر ہے۔ اس نے خاموش ہو کر جانکی کی طرف دیکھا۔ جانکی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب میں نہیں ڈرتی، میرا ہیرو آ گیا ہے۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ایک بات اور، رنگولی نے اپنی بات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے کہا، میں نے دارا اور کیم کے ٹھکانے کا بھی پتہ کیا ہے۔ وہ دونوں رات جوتھا روڈ کے قریب ایک عالیشان بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوں سمجھو کہ ہم اس وقت شہر کے مشرقی حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راج یوتھا روڈ شہر کے انتہائی مغرب میں واقع ہے۔ اس طرف رہائشی علاقہ ہے، وہاں سے یہ روڈ آگے مضافاتی علاقوں کی طرف نکل جاتی ہے، رنگولی نے بتایا۔ تم تو واقعی بڑے کام کی ثابت ہوئی رنگولی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر دارا سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے ٹائیگر سے میری انبن ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ راز گزارنا چاہتا تھا، مگر اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ میں ٹائیگر کے اتاب کے باعث در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اسی دوران میں دارا سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے اب مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے سینے میں دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھے اور وہ پچھلی باتوں کو بھول کر میرے قریب آنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی ٹائیگر تو اب اس دنیا میں نہیں رہا جس کا اسے کچھ خیال ہو۔ ٹائیگر کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ دارا نہایت خود غرض، لالچی اور کم ظرف قسم کا آدمی ہے۔ وہ دوستی کی قدروں کو نہیں سمجھتا، ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا سکتا ہے۔ دارا کے بارے میں تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، میں نے رنگولی کے خاموش ہونے پر کہا۔ تمہیں اس طرح دارا کے قریب جانا ہے کہ اسے تم پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ چیانگ رائے میں کسی بڑے آدمی سے ملنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ظاہر یہ ملاقات نہایت خفیہ ہوگی، لیکن تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ملاقات کب اور کہاں ہونے والی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر دارا کو تم پر کسی قسم کا شبہ بھی ہو گیا تو تم زندہ نہیں بچ سکو گی۔ اگر میری زندگی کسی کام آ جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، رنگولی نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھرپور عزم تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم کل سے اس مشن پر کام شروع کر دو، لیکن کیا اب ہمارا یہاں رہنا ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رنگولی نے کہا۔ میں اسے یہاں گھر پر تو نہیں لے آؤں گی، ویسے ہی اطمینان رکھو، اسے کبھی یہ شبہ نہیں ہو سکے گا کہ میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اب اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو تھوڑی سی نیند لے لی جائے۔ ہاں، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، جانکی جمائی لینے لگی۔ میرے اور تھائی کے پاس کمرہ تو تھا ہی۔ جانکی رنگولی کے ساتھ اس کمرے میں چلی گئی اور پرساد لاؤنج میں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔
اگلے روز رنگولی نے اپنے مشن پر کام شروع کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بڑی محنت کر رہی تھی۔ دارا سے اس کا رابطہ دوسرے دن ہوا۔ اس کی رپورٹ بڑی حوصلہ افزا تھی۔ رنگولی کے کہنے کے مطابق دارا سے اس کی ملاقات راج یوتھا روڈ پر واقع تھیمائن ہوٹل کے بار روم میں ہوئی تھی۔ دارا وہاں پہلے ہی سے موجود تھا اور رنگولی اس سے کچھ فاصلے پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے دارا کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دارا نے اسے دیکھنے کے بعد خود ہی اس سے رابطہ کیا تھا۔ یہ پہلی ملاقات زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی۔ دارا اسے نہ صرف اظہار ہمدردی کرتا رہا بلکہ اس نے ٹائیگر کے خلاف بھی کچھ باتیں کی تھی۔ 1 گھنٹے کی اس ملاقات میں دارا کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے محض اتفاق ہی سمجھ رہا تھا اور اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اب بھی رنگولی کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اگلے روز رنگولی نے اس کے بنگلے پر کچھ وقت گزارا اور بہت سی کام کی باتیں معلوم کر لیں۔ چیف وانگ کو چیانگ سائی بھیج دیا گیا اور 4 دن بعد دارا اور کم بھی وہاں جانے والے ہیں۔ وہاں کسی اہم شخصیت سے ان کی ملاقات کا پروگرام ہے۔ ان کے بعد ان کا پروگرام مائے سائے جانے کا ہے جہاں سے یہ لوگ گولڈن ٹرائی اینگل میں داخل ہوں گے۔ چیانگ سائی یہاں سے کتنی دور ہے میں نے دریافت کیا۔ 59 کلومیٹر، رنگولی نے کہا۔ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں مہاتما بدھ کے 2 قدیم واٹ اور ایک بہت بڑا میوزیم بھی ہے جہاں 11ویں اور 12ویں صدی کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں۔ اس قصبے سے صرف 9 کلومیٹر آگے گولڈن ٹرائی اینگل ہے۔ اوہ، میں چونک گیا۔ فانگ پھن کہاں ہے؟ وہ بھی کل چیانگ سائن پہنچ جائے گا۔ میرا خیال ہے تم ہماری اس مشن میں اہم کردار ادا کر رہی ہو۔ میں اس سلسلے میں تم سے بعد میں بات کروں گا، لیکن کیا قبائلی سردار زادے تھالوب سے میری ملاقات کرا سکتی ہو تم؟ اگر تم چاہو تو یہ ملاقات آج بھی ہو سکتی ہے، رنگولی نے کہا۔ آج بدھ کی شب ہے، میرا کنٹری کلب میں پروگرام ہے، لیکن میں یہ پروگرام چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں ابھی اس سے رابطہ کر کے ملاقات طے کر لوں۔ ہاں، کوشش کرو۔ اگر یہ ملاقات آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے، میں نے کہا۔ رنگولی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹیلی فون وہیں رکھا ہوا تھا اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ اس وقت 11 بجے ہیں۔ تھالوب سے ہماری ملاقات 11:30 بجے لٹل ڈک ہوٹل میں ہوگی۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم تیار ہو جاؤ تو ہم چلیں۔ کوئی اور بھی جائے گا یہاں؟ رنگولی نے یہ کہتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ اکیلا ہی جاؤں گا، میں یہ کہتے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 11:15 بجے میں اور رنگولی گھر سے رخصت ہو گئے۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی سائی مون روڈ پر آ گئی اور کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وانگ چائے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بینکاک کی طرح چیانگ رائے شہر میں بھی کئی نہریں ہیں۔ دریائے مائی کوک شہر کے گرد دائرے کی صورت میں پھیلا ہوا ہے اور نہریں اس دریا سے نکلتی ہیں اور ان نہروں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ سپر ہائی وے روڈ کا ذکر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سڑک شمال میں ایئرپورٹ کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور شہر سے گزر کر جنوبی علاقے میں انگریزی کے حروف یو کی شکل اختیار کرتی ہوئی واپس اس طرف چلی جاتی ہے۔ سپر ہائی وے پر سری برن ہاسپٹل کے قریب کار بائیں طرف مڑ گئی۔ لٹل ڈک ہوٹل اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس کا نیون سائن دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ رنگولی نے کار ہوٹل کے پارکنگ لاٹ پر روکی۔ اس وقت ٹھیک 11:30 بجے تھے۔ گھر سے نکل کر یہاں تک کا فاصلہ پورے 15 منٹ میں طے ہوا تھا۔ رنگولی کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھالوب آ چکا ہے، اس کی جیپ کھڑی ہے، وہ دائیں طرف سرخ رنگ کی 4 وہیل ڈرائیو۔ رنگولی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ لٹل ڈک 5 اسٹار تو نہیں لیکن بہت شاندار ہوٹل تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر نہر تھی اور ہوٹل کی طرف سے وہاں بھی گاہکوں کے لیے مناسب بندوبست کیا گیا تھا۔ دوسرے بڑے ہوٹلوں کی طرح لٹل ڈک میں بھی گاہکوں کے لیے پرائیویٹ سروسز روم، اور رنگولی کو غالباً معلوم ہوگا کہ تھالوب کہاں ملے گا، کیونکہ ڈائننگ ہال یا بار روم کی طرف جانے کی بجائے وہ ایک رائیداری میں مڑ گئی۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں کافی ٹیبل سائز کی میز کے آمنے سامنے 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو سانولی رنگت کی دراز قامت لڑکی تھی۔ سانولی رنگت سے قطع نظر اس کے چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ دوسرا ایک آدمی تھا، میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت، گوری چٹی رنگت اور پرکشش نقوش۔ وہ خبرو اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ جن سے مخالف کے لیے اس میں بڑی کشش تھی وہ تھالوب تھا۔ وسیع کمرہ بہت شاندار طریقے سے آراستہ کیا گیا تھا، جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ بیڈ روم کا منظر پیش کر رہا تھا اور دوسرا نصف حصہ ڈرائنگ روم کا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور فرنیچر بھی بڑا شاندار تھا۔ ہمیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھالوب نے بڑی گرمجوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنے قبائلی رواج کے مطابق میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر میری پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ غالباً رنگولی سے فون پر میرے بارے میں تھوڑا بہت بتا چکی تھی۔ ہم دونوں میز کے گرد دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھالوب نے اپنی زبان میں اپنی ساتھی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ ساری لاتے ہوئے باہر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد ہی رنگولی نے میرا تفصیلی تعارف کرایا۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ماسٹر، تھالوب نے گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بینکاک گیا تھا، مہاراج سے بھی ملا تھا۔ ان دنوں سامی کے قتل کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ مہاراج نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا لیکن تم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
میں نے بھی اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ ہم ابھی یہ ابتدائی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی ایک نوعمر ویٹریس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ویٹریس ایک معمولی ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی جس پر بڑھیا شراب کی 2 بوتلیں، گلاس، برف کی ٹکڑیوں سے بھرا ہوا پیالہ، سوڈے کی بوتل اور کھانے پینے کے لوازمات تھے۔ ویٹرز نے بڑے سلیقے سے یہ ساری چیزیں میز پر لگا دی۔ لگتا تھا کہ تھالوب نے ہماری توادے کے لیے یہ انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا، لیکن ظاہر ہے میں شراب نہیں پیتا تھا۔ ویٹرز جب واپس جانے لگی تو میں نے خود ہی اسے روک لیا۔ میرے لیے ایک کپ کافی۔ تھالوب نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ندامت سی ابھر آئی۔ اس نے ویٹرز سے کافی کے لیے کہا اور پھر دوسری لڑکی سے کچھ کہنے لگا۔ وہ دونوں باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ویٹرز کافی سرو کر گئی، دوسری لڑکی دوبارہ نہیں آئی۔ تھالوب نے اپنے اور رنگولی کے لیے شراب بنائی۔ میں کافی کی چسکیاں لیتا رہا اور وہ دونوں شراب کے سپ لیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھالوب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک محب وطن شخص ہے اور شہنشاہ بھومی بول اور وطن کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانے کے بعد میں جلد ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ پیڈرو کے کچھ غیر ملکی دوست یہاں ہیروین کا ایک نیا ریکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ان دنوں یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہماری ایک دوست نویتا بھی گزشتہ رات اس کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ لوگ چند روز میں جنرل کھوراٹ یا اس کے کسی خاص نمائندے سے ملاقات کرنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں کوئی معاملہ طے ہونے نہ پائے۔ ہیروین کی تباہ کاریوں سے تم واقف ہو۔ اس وقت پوری دنیا اس لعنت کی لپیٹ میں ہے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اب تو اسکول کے بچوں تک کو اس کے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہم پوری دنیا میں تو ہیروین کی سپلائی کو نہیں روک سکتے، لیکن کسی نئے ریکٹ کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہیروین کی تیاری اور سپلائی کا سب سے بڑا مرکز گولڈن ٹرائی اینگل ہے۔ جنرل کھوراٹ اس خطے کا بے تاج حکمران ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ ہیروین کی سپلائی کے اس کے اپنے ذرائع ہیں جن میں آج تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکی۔ میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ ایسا کوئی نیا ریکٹ قائم نہ ہونے دیا جائے اور اس نئے گروہ کا کلا کما کر دیا جائے جو یہاں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تھالوب کو شہنشاہ کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں بتانا فی الحال مناسب نہیں سمجھا۔ رنگولی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے منشیات کی کاشت اور اس کا بزنس کرنے والوں سے شدید نفرت تھی، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا محور بھی منشیات ہی کو سامنے رکھا۔ یہ ایک طرح سے گویا اس کی دکھتی ہوئی رگ تھی جس پر میں نے انگلی رکھ دی تھی۔ ہیروین ہیروین ہیروین، تھالوب کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ منشیات کی کاشت اور کاروبار کرنے والوں کو پھانسی پر لٹکا دوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، منشیات کی روک تھام کے لیے ہر ملک نے قانون بنا رکھے ہیں۔ یہ گھنونا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل اسکواڈ اور فورسز بھی قائم کر رکھی ہیں جن پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لعنت ایڈز کی طرح پھیل رہی ہے۔ کوئی روک تھام نہیں ہو رہی اس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہر ملک کے قانون میں لچک اور کرپشن ہے۔ ڈرگ مافیا کی طاقت کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ملک کی حکومت پوری قوت کے ساتھ قانون پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے تو منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہ ملے اور یہ برائی جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں ہی میں بعض ایسے بے ضمیر اور بد کردار لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے موت کی ان بے وپاریوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، اپنے ملک کی مثال دوں گا۔ یہاں بھی منشیات کی روک تھام کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم ہے جس کے لیے ہر سال کروڑوں ڈالر کے فنڈز مخصوص کیے جاتے ہیں۔ اس محکمے کے ملازمین کو بے پناہ سہولتیں بھی حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈرگ مافیا کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سیاست میں بھی ڈرگ مافیا کا عمل دخل بڑھ گیا ہے۔ آج ہر ملک میں بہت سے سیاست دان ایسے ہیں جو منشیات ہی کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ ڈرگ مافیا کے ایجنٹ ہیں، بلکہ ان کی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ یہ سیاست دان اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں، ڈرگ مافیا کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ کرپٹ ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو وہ بے بس ہیں، انہیں ہاتھ پیر ہلانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی ہمت کرتا بھی ہے تو اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے یہاں چیانگ رائے میں ایک ایسے جج کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا جس نے ایک منشیات فروش کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ جرم کرنے والوں کو تو اس کے ساتھ ہی پولیس کسٹڈی سے چھڑا کر لے گئے اور اس کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج اور 2 گواہوں کو عدالت کی آتے ہی میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ جب صورتحال ایسی ہو تو موت کی ان بے وپاریوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے خیال میں وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو ان حالات میں بھی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال کم از کم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟